آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے طیب اردوان اور عبد الفاتح السیسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کشیدگی سے قیمتی جانوں، معیشت اور املاک کا نقصان ہو رہا ہے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزراء خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں صورتحال پر نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ وزراء خارجہ نے صورتحال میں پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا۔ معزز مہمانوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کا مشن، اسلام آباد میں 4 فریقی اجلاس، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ 4 وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس سے قبل تینوں وزراء خارجہ کی پاکستانی ہم منصب سے الگ الگ ملاقاتیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار کی ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ 4 ملکی مذاکرات خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری اور اعتماد سازی سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کی غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ غزہ کے لیے انسانی امداد کی فراہمی میں مصر کے کردار کو سراہا گیا۔ 19 مارچ کو پہلا اجلاس ریاض میں ہونا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 4 افریقی اجلاس سے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ کے ساتھ میٹنگ اچھی رہی۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ نے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ اتفاق کیا گیا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ مسلم امہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ UN چارٹر کے تحت تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کاوشیں کر رہا ہے۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ The first meeting was held in Riyadh on 19th of March 2026. The second meeting of 4 foreign ministers, which was held today. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طبیعت سے متعلق ان کے صاحبزادے علی ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں بتایا کہ اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ کے استقبال کے دوران چوٹ لگی ہے۔ چوٹ کے باوجود اسحاق ڈار نے پین کلرز لے کر دن بھر کی تمام طرح سرکاری مصروفیات اور میٹنگز مکمل کی ہیں۔ رات آفیشیل بیان کی ریکارڈنگ کے بعد اہل خانہ کے اصرار پر ان کا طبی معائنہ کروایا گیا۔ ایکس رے رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر حالت تسلی بخش ہے اور تاہم کندھے میں ہیئر لائن فریکچر ہے۔ ڈاکٹرز نے چند روز آرام اور ادویات کے ذریعے علاج تجویز کیا ہے۔ آئندہ چند روز تک ادویات اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے درد کو کنٹرول کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے آئین کے مطابق احتجاج کا آپشن اپنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس، کہا کہ پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر آئندہ کا راہ عمل طے کر رہی ہے۔ جلد کچھ فیصلے لینے والے ہیں جو کہ سخت ہو سکتے ہیں۔ کارکن پوری طرح سے تیار ہیں۔ فیصلوں کا اختیار رکھنے والی قیادت بھی جو فیصلہ کرے گی ہم ساتھ دیں گے۔ جب احتجاج ہوگا تو لگ پتہ جائے گا۔ NFC کی مد میں 1375 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ ضم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کا جامع ترقیاتی پیکج چلا رہے ہیں۔ پیکج میں ہر شعبے اور ضم ہونے والے ہر ضلع کے لیے ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ PIA کی پہلی پرواز PK 785 لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ ترجمان PIA کے مطابق پرواز کا استقبال لندن میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے کیا۔ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کو پاکستان اور برطانیہ کے جھنڈوں سے سجایا گیا تھا۔
اس سلسلے میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے ہائی کمشنر نے PIA کی پرواز کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ PIA کی پرواز پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے۔ ترجمان ہیتھرو ایئرپورٹ کا کہنا تھا کہ PIA کا ہمارا ساتھ 7 دہائیوں پر مشتمل ایک رشتہ ہے۔ وفاقی حکومت کا کفایت شعاری کے تحت 154 ارب روپے بچانے کا ہدف، سمارٹ لاک ڈاؤن اور محدود تجارتی سرگرمیوں سے توانائی کی بچت کا پلان۔ موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو پیٹرول پر مخصوص سبسڈی دی جائے گی۔ موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو 20 سے 30 لیٹر ماہانہ سبسڈی دینے کی تجویز پر غور جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق سبسڈی کے لیے QR کوڈ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ حکومت موبائل ایپ کے ذریعے موٹر سائیکل سواروں کو سبسڈائز پیٹرول دے گی۔ کفایت شعاری اقدامات کے باعث اخراجات میں کمی سے بڑی بچت ہوگی۔ سبسڈی سے متعلق حتمی فیصلہ اعلیٰ سطحی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ صدر، وزیر اعظم اور چاروں وزرائے اعلیٰ کی مشاورت بھی متوقع ہے۔ وفاقی حکومت کی ہفتہ میں 2 دن سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق وفاق نے تجویز صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومتوں کو بھجوا دی ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ہر ہفتہ دن 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک نافذ کرنے کی سفارش ہے۔ شادی بیاہ سمیت تمام کمرشل سرگرمیاں روکنے اور کاروباری مراکز اور دفاتر بند رکھنے کی تجویز دی گئی ہیں۔ صوبوں کی رضامندی کے بعد وفاقی حکومت باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ابتدائی طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ 4 اپریل سے شروع کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سجاول میں دریائے سندھ میں کشتی الٹ گئی۔ ریسکیو سرائے کے مطابق 3 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ مزید لاپتہ ایک شخص کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ کشتی میں 16 افراد سوار تھے۔ 12 افراد اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ نکل آئے۔ ریسکیو آپریشن میں مقامی افراد کے ساتھ پاک نیوی کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ سجاول میں دریائے سندھ میں کشتی الٹ گئی ہے۔ کشتی میں 16 افراد سوار تھے۔ 12 افراد اپنی مدد آپ سے نکل آئے۔ اس میں پاک نیوی کے لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ 3 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ ایک شخص کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ حادثہ پیش آیا ہے سجاول میں۔ حادثہ تیز ہواؤں کے باعث پیش آیا ہے جہاں پر کشتی دریائے سندھ میں الٹ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کافی لوگ جو ہیں وہاں پر زخمی ہوئے ہیں اور ڈوب چکے ہیں۔ ان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ 16 افراد اس کشتی میں سوار تھے۔ 12 خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکلے ہیں اور 3 افراد کی لاشیں مل گئی ہیں۔ میرپور خاص تعلیمی بورڈ میں میگا کرپشن کا سکینڈل۔ جعلی سرٹیفکیٹ نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ 9 کوٹ کے ایک سکول کے نام پر 463 جعلی سرٹیفکیٹ جاری ہونے کا انکشاف ہوا۔ سکولی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ 2025 کے دوران انٹر اور میٹرک کی سینکڑوں جعلی مارک شیٹس تیار کی گئیں۔ ادارے کا نام استعمال کر کے فراڈ کیا گیا۔ متاثرہ افراد سامنے آنے کے لگے ہیں۔ تحقیقات اور کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متاثرہ افراد سامنے آنے لگے ہیں۔ تحقیقات اور کارروائی کا وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرپور خاص تعلیمی بورڈ میں میگا کرپشن سکینڈل، جعلی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ 9 کوٹ کے ایک سکول کے نام پر 463 جعلی سرٹیفکیٹ جاری ہونے کا انکشاف ہوا۔ 2025 کے دوران انٹر اور میٹرک کی سینکڑوں جعلی صنعتیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ متاثرہ افراد بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ انہوں نے تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میرپور خاص میں تعلیمی بورڈ میں میگا کرپشن کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ ایک سکول کے نام پر 463 جعلی سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں اور میٹرک کی سینکڑوں جعلی مارک شیٹس بھی تیار کیے گئے ہیں۔ اس میں کافی سارے لوگ متاثر ہوئے۔ تمام متاثرہ افراد آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے موسم کی بات کرتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ بارکھان، زیارت، کوہلو اور گردنواہ میں موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے باعث شہروں کے کئی حصوں میں سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کئی اضلاع میں یالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی پیدا ہو گئی اور کئی مقامات پر سیلابی ریلے بھی گزرنے لگے۔ یالہ باری سے علاقے کے باغات کو شدید نقصان پہنچا، خصوصاً سیب، چیری اور دیگر پھلدار درخت متاثر ہوئے، جس سے باغبانوں کو مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارکھان، زیارت، کوہلو اور گردنواہ میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی اضلاع میں یالہ باری سے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ بارکھان، زیارت، کوہلو اور گردنواہ میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ کئی اضلاع میں یالہ باری سے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سیب، چیری اور دیگر جو پھلدار درخت ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ابھی تک اس کا تخمینہ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا ہے اور موسم کی وجہ سے حالات وہاں پر خراب ہو چکے ہیں۔ بارکھان، زیارت، کوہلو اور گردنواہ میں
मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने भारी मकदार में मारूफ ब्रांड की जाली कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ ली हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने इस्लामपुरा गुजर खान में मार्ट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2700 लीटर मारूफ ब्रांड की जाली कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ ली हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल लैब और बैच नंबर मारूफ कंपनी को भिजवाए गए, जबकि कंपनी और लैब रिजल्ट के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स जाली थीं, जिन्हें बाज़ मौका पर तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने मजीद कार्रवाई करते हुए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा थाने में दर्ज करवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। PDMA की जानिब से 25 मार्च से अब तक बारिश के बायस सूबे के मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। PDMA के मुताबिक सुबह में होने वाली बारिशों के बायस घरों की छतें और दीवारें गिरने से अब तक 9 अफराद जाँ बहक जबकि 47 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और 1 खातून जबकि जख्मियों में 26 मर्द और 21 बच्चे शामिल हैं। बारिशों के बायस अब तक मजमूई तौर पर 6 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ये हादसा सुबह के 2 अजला बन्नू और शिमाली वज़ीरिस्तान में पेश आए। PDMA रेस्क्यू 1122 ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे आपस में राब्ते में हैं और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा अजला की इंतज़ामिया को मुतासरीन को जल्द इमदादी सामान फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सुबह के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। ये सिलसिला मंगर के रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शुरू होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली स्पीकर इजलास अयाज सादिक की सदारत में शाम 5 बजे होगा। इजलास में ईरान अमरीका जंग की वजह से पैदा सूरत हाल पर हुकूमत अपना पॉलिसी बयान देगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर भी बहस का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने तवानाई के शोबे से मुतल्लिक अहम कानून साजी का भी फैसला किया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कौमी असम्बली में 2 अहम हुकूमती बिल मुतारिफ कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2026, बिजली की पैदावार और तरसील और तकसीम इंज़बात तरमीमी बिल कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला फौजदारी तरमीमी बिल 2026 भी ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मालियाती ज़िम्मेदारी और तहदीद कर्जा तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC अवार्ड से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। टैक्स वसूली में कमी और तालीमी इदारों में बेतहाशा फीसों से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।